Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Talat Naveed. I'm your Pakistan Studies teacher and I belong to Punjab Group of Colleges. تو چلیے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف. جی اسٹوڈنٹس، تو آج کا ہمارا لیکچر جس ٹاپک پر مشتمل ہے اس کا نام ہے اہم آئینی ترامیم، امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. اسٹوڈنٹس یہ چیپٹر نمبر 2 میں آخری ٹاپک ہوگا ہمارا. اس میں 1973 میں کی جانے والی جو اہم ترامیم ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اسٹوڈنٹ 1973 کا آئین نیم استوار نوعیت کا ہے. نیم استوار یعنی کہ سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی کہ اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ بہت زیادہ پیچیدہ رکھا گیا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ آسان رکھا گیا ہے. 1973 کے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے مجلس شورا یعنی کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان آئین میں ترمیم کرنے کے مجاز ہوتے ہیں، لیکن ترمیم کرتے وقت ہر ایوان کی کل ارکان کی 2/3 اکثریت کی منظوری ہونا لازمی ہے. یعنی کہ دونوں ایوان، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، ان دونوں کے 2/3 ارکان اگر آئین میں ترمیم کی منظوری دیتے ہیں تو آئین میں ترمیم ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہوتی. دونوں ایوان مشترکہ اجلاس میں بھی آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. دونوں ایوانوں کی منظوری کے بعد صدر کی منظوری کے لیے آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا جاتا ہے، اور جب صدر اس کو منظور کر لیتا ہے تو وہ آئینی ترمیم نافذ العمل ہو جاتی ہے. اسٹوڈنٹ یہاں پر آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ اگر کسی ترمیم سے صوبے کی حدود متاثر ہو رہی ہوں تو متعلقہ صوبے کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے، یعنی کہ متعلقہ صوبائی اسمبلی کی منظوری کے بعد پھر وہ ترمیم جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں پیش کی جاتی ہے منظوری کے لیے. ابھی تک 1973 کے آئین میں 25 ترامیم کی جا چکی ہیں جن کا ہم ذکر اب آگے پڑھتے ہیں. پہلی آئینی ترامیم جو فرسٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی وہ مئی 1974 میں کی گئی. اس آئینی ترمیم میں بنگلہ دیش کی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا، اس کی آزاد حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا. اس کے علاوہ چاروں صوبوں کی حدود کے تعین کے علاوہ فاٹا کو بھی پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا ہے اس کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا، چاروں صوبوں کی حدود کا تعین کر دیا گیا. دوسری آئینی ترمیم اسٹوڈنٹس، یہ ترمیم ستمبر 1974 میں کی گئی. اس ترمیم میں مسلمان کی تعریف بیان کی گئی تھی، ڈیفینیشن آف مسلم، جو ہم نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے امپورٹنٹ اور اسلامک فیچرز میں پڑھی بھی تھی. اس ڈیفینیشن کے اکارڈنگلی احمدیوں کو یعنی کہ جو قادیانی ہیں ان کو نان مسلم مائنورٹی، غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا. اس ڈیفینیشن میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ مسلمان کہلانے کا حقدار صرف وہ شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الہامی کتابوں، رسولوں، فرشتوں اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی تسلیم کرے. یعنی کہ ختم نبوت پر ایمان لانا بھی لازمی قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے پھر قادیانی جو تھے وہ نان مسلم مائنورٹیز میں شامل کر دیے گئے تھے. تو اسٹوڈنٹ یہ 2 آئینی ترامیم تھیں جو کہ کی گئیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ترامیم ہیں اس کے لیے ہم چلیں گے اگلے بورڈ کی طرف. تو چلتے ہیں اسٹوڈنٹ نیکسٹ بورڈ کی جانب. جی اسٹوڈنٹ، اب آپ کو بورڈ پہ ایک ترمیم نظر آ رہی ہوگی جس کے اوپر لکھا ہوا ہے 5ویں آئینی ترمیم، 5th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اسٹوڈنٹ 5ویں آئینی ترمیم ستمبر 1976 میں کی گئی تھی. اس ترمیم میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت 5 سال اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت 4 سال تک مقرر کر دی گئی تھی. اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے ججوں کے باہمی تبادلے بھی کیے جا سکیں گے. اس ترمیم میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ ہے 8ویں آئینی ترمیم، 8th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. 8ویں ترمیم نومبر 1985 میں ہوئی، جس میں صدر پاکستان کو قومی اسمبلی اور حکومت کو تحلیل کرنے کا اختیار دے دیا گیا اور صدر کو آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے سربراہوں کے تقرر کا اختیار بھی مل گیا. اس کے علاوہ اس ترمیم کے تحت سینٹ کے ارکان کی مدت 6 سال مقرر کی گئی. اس کے بعد 13ویں آئینی ترمیم. 13ویں آئینی ترمیم اپریل 1997 میں 1997 میں پاس ہوئی، جس میں صدر سے قومی اسمبلی اور حکومت کو تحلیل کرنے کا اختیار واپس لے لیا گیا. صدر آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے سربراہوں کا تقرر وزیر اعظم کے مشورے سے کرے گا. یعنی کہ
ایک تو نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا جو اتھارٹی تھی جو 8ویں آئینی ترمیم نے صدر کو دی تھی اس کو ریورس کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ صدر کو اس بات کا پابند کر دیا گیا کہ وہ آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے جو سربراہ ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہوگا. اس کے بعد 14ویں آئینی ترمیم 14th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ آئینی ترمیم جولائی 1997 میں پاس ہوئی، جس میں ڈیفیکشن کلاز یعنی کہ آرٹیکل 63A کو شامل کیا گیا. اراکین اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے یعنی کہ فلور کراسنگ پر بھی پابندی لگا دی گئی. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ ہے 17ویں آئینی ترمیم 17th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اسٹوڈنٹ یہ ترمیم دسمبر 2003 میں کی گئی تھی. اس ترمیم کے مطابق صدر پاکستان کو دوسری مرتبہ پھر یعنی کہ اگین قومی اسمبلی اور حکومت کو تحلیل کرنے کا اختیار دے دیا گیا. یہ ترمیم جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدر کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجنے کا پابند ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ جو امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کے لیے ہم چلیں گے اگلے بورڈ کی طرف. جی اسٹوڈنٹ، نیکسٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ امپورٹنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں وہ ہے 18ویں آئینی ترمیم 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ آئینی ترمیم اپریل 2010 میں منظور ہوئی. اس آئینی ترمیم کے تحت صدر پاکستان سے قومی اسمبلی اور حکومت کو تحلیل کرنے کا اختیار واپس لے لیا گیا، یعنی کہ وہ اختیار جو 17ویں آئینی ترمیم نے صدر کو تفویض کیا تھا وہ اگین ریورس ہو گیا. اس کے علاوہ اعلیٰ عہدوں کے تقرر کے لیے صدر کو وزیر اعظم کے مشورے کا پابند کر دیا گیا. اس آئینی ترمیم میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ اس آئینی ترمیم کے تحت صوبہ سرحد کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھا گیا تھا. اس کے بعد نیکسٹ جو امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ ہے 20th یعنی کہ 20ویں آئینی ترمیم. یہ آئینی ترمیم فروری 2012 میں ہوئی. اس آئینی ترمیم کے مطابق عبوری وزیر اعظم کا تقرر یعنی کہ جو انٹرم پرائم منسٹر ہوگا اس کی اپوائنٹمنٹ موجودہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر دونوں مل کر کریں گے. یعنی کہ یہ محض کوئی ایک حکومتی جماعت ہی انٹرم پرائم منسٹر کو اپوائنٹ نہیں کرے گی، بلکہ اس کے لیے اپوزیشن لیڈر کی مشاورت بھی ضروری ہوگی. دونوں کی مشاورت سے ہی عبوری وزیر اعظم کا تقرر کیا جائے گا. اس کے بعد 22ویں آئینی ترمیم یعنی کہ 22nd کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ آئینی ترمیم جون 2016 میں ہوئی. اس آئینی ترمیم کے تحت چیف الیکشن کمشنر کے اختیارات کا تعین کیا گیا تھا. نیکسٹ ہے 24ویں آئینی ترمیم یعنی کہ 24th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ آئینی ترمیم 2017 میں کی گئی. اس آئینی ترمیم کے مطابق مردم شماری کے تحت قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 342 سے کم کر کے 336 کر دی گئی ہے. اس کے بعد 25ویں آئینی ترمیم 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ آخری ترمیم ہے جو کہ 1973 کے آئین میں ابھی تک کی گئی ہے. 25ویں ترمیم مئی 2018 میں کی گئی تھی. اس ترمیم کے تحت فاٹا یعنی کہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں ان کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا. یعنی کہ ان کا جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا گیا، جو آٹونومس سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا. اب وہ KPK کا حصہ بن جائیں گے. اس ترمیم کی روح سے سینٹ کے ارکان کی تعداد 2024 میں 104 سے کم ہو کر 96 یعنی کہ 96 رہ جائے گی، کیونکہ فاٹا کے جو 8 ارکان ہیں وہ اپنی سینٹ کی آئینی مدت پوری کرنے کے بعد 2024 میں ریٹائر ہو جائیں گے، جس سے تعداد آٹومیٹکلی کم ہو کے 96 تک چلی جائے گی. تو اسٹوڈنٹ یہ ابھی تک آئینی ترامیم ہیں جو کہ 1973 کے آئین میں کی گئی ہیں. یہاں تک ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے. اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.